صبر توکل ہے، وہ توکل جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ صبر خاموشی نہیں، صبر صدا ہے، اللہ کو پکارتی ہوئی صدا۔ صبر تو امید ہے اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کرنے کی۔ صبر تو دعا ہے جو سجدوں میں جھکے انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تڑپ رہے ہو اور اللہ کو پتہ نہ چلے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہر دعا فوراً قبول ہو جائے، لیکن ایک دعا ایسی ہو جو اتنی تڑپ، اتنے خلوص کے باوجود قبول نہ ہو؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو کوئی خیر ہی ہوگی، اگر نہیں سنی جا رہی تو آزمائش ہوگی، اور اللہ آزمائش تو اپنے پیاروں سے لیتا ہے۔ بار بار دروازے پہ دستک دینے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ امید نہ چھوڑنا، وہ آزمانے کے بعد اسی کو تمہاری طرف موڑ دے گا۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہیں دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، اور بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو ہی نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ کے ہی آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ کے ہی باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اور کو وہ چیز نہیں مل سکتی۔ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے، مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔ صبر تو سب ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو سوچیں وہ تو ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو آپ تنہا اکیلا محسوس کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کی حالت کو سمجھنے والا تو اللہ ہے نا آپ کے پاس۔ یہ صبر تو صرف ایک مقرر وقت کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ فقط رب کی راہ ایک ایسی راہ ہے جس پر بار بار ٹوٹنا آپ کو کمزور نہیں بلکہ بہت مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس امتحان سے گھبرا گئے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا بھٹک گئے ہو تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ آئندہ تمہارے یقین نہیں لڑکھڑائے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا، بے شک وہ رحمان و رحیم ہے۔